آج ہمارے ایک بڑے ہی عزیز و کرم فرما جناب مولانا رئیس الشاکری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا رئیس الشاکری شاعر اسلام، شاعر مدح نبوی، جن کو میں رئیس الشعراء کہتا تھا اور جن سے بڑی قدیم واقفیت ہی نہیں، بڑا قدیم محبانہ اور محبوبانہ تعلق تھا۔ آج وہ رخصت ہوئے تو ندوے کی ایک زبان رخصت ہو گئی، ندوے کا ایک قلم چلا گیا، اور صرف ندوے کی زبان و قلم نہیں، ندوے کی وہ شاعری رخصت ہو گئی جو مدح نبوی کے لیے وقف تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ندوے کا ادب رخصت ہو گیا، تہذیب رخصت ہو گئی، اخلاق رخصت ہو گئی۔ ایک شخص کی ذات میں جو ندویت کا سجا ہوا گلدستہ تھا، بہت کم ہیں ایسے جو کسی ادارے سے فارغ ہوتے ہیں اور اس ادارے کی خوبیوں کا ایک گلدستہ بن جاتے ہیں۔ ادارے سے فارغ ہونے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادارے ہی کی بنیادی خصوصیات کو تج دیتے ہیں اور ان خصوصیات سے بالکل ہٹ کر بات کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ لیکن رئیس الشاکری صاحب ایک چلتا پھرتا ادب کا نمونہ تھے، یعنی ادب اردو کا بھی تھے اور ادب اور تہذیب کا بھی تھے۔ ایک خوشگوار اخلاق کا جو معیار و مظہر ہوتا ہے، اس کا جیتا جاگتا، ہنستا کھلتا بولتا ایک نمونہ تھے۔ اور اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرزندان ندوہ میں ایک ایسا فرزند جس نے ندویت کی شراب پی تھی اور اس کے بعد ایسا کہ جیسے اس نے جنت کی شراب پی ہو، کہ اس کی ندویت نے اس کو مداح نبوی بنا دیا۔ اب وہ نبی کا مداح تھا اور طالب علمی کے زمانے سے ہی اس نے شعر و سخن کی دنیا میں جب قدم رکھا تو بارگاہ نبوی میں وہ ادب سے داخل ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ ادب کے جو بھی گوشے دیکھتا رہا اور جو بھی خوشے چنتا رہا اور جو بھی پھول سمیٹتا رہا، ان سے وہ گلدستے تیار کرتا ہی رہا۔ اور اس نے مدح نبوی میں، نعت گوئی میں بڑے اچھے، بڑے ہی خوبصورت اشعار کہے، اس میں اپنی زبادانی کا بھی ثبوت دیا اور لکھنؤ کے ادب کا بھی ثبوت دیا اور اچھے اچھے شعرائے نبوی کے کلام سے واقفیت اور استفادے کا بھی ثبوت دیا۔ اور بہرحال وہ کوئی شک نہیں کہ اس دور کے ندویوں میں جنہوں نے کچھ شعر و شاعری کی، وہ یقیناً رئیس الشعراء تھا۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی تھا اور اپنی زبان کے اعتبار سے بھی تھا، اپنی فصاحت اور بلاغت اور شعر و شاعری کے جو نکتے ہوتے ہیں اور شعر و شاعری کی جو چاشنی ہوتی ہے، بلکہ کہیے کہ اس کا جو جادو ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو شراب طہور ہوتی ہے، اگر وہ اسلامی شاعر کی شاعری ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان شعراء کا تذکرہ کیا ہے جن سے دنیا بھری ہوئی ہے اور جاہلیت اس دور کی بھری ہوئی تھی، اور آج کی جاہلیت میں تو ان کی بڑی بڑی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف ان شعراء کا تذکرہ کیا ہے کہ جو مومن شعراء تھے، اسلامی شعراء تھے، دربار نبوی کے شعراء تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو شاعری ایسی تھی کہ وہ میدان جنگ کی طرح کبھی تیر برساتی تھی اور کبھی وہ ادب کے میدان میں حریر و پرنیاں بن جاتی تھی، اور وہ اپنے دونوں طرح کے جادوؤں کا نظارہ پیش کرتی تھی۔ اور قرآن پاک میں ان کی زبردست تعریف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ شعر و شاعری فی نفسہ ہی مطلوب ہے، وہ تو مومن کا ہتھیار ہے، وہ تو فکر اسلامی کی ترسیل و ترجمانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو بات شعر میں کہی جا سکتی ہے وہ لمبی لمبی نثر میں نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اور شعراء اصلاً تو وہ ہوتے ہیں جو تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں، اور دنیا دار شعراء وہ ہوتے ہیں جو تلاميذ الشیطان ہوتے ہیں۔
تو بہرحال ایک تلمیذ الرحمن رخصت ہو گیا اور مجلسیں سونی ہو گئی. کوئی محفل شعر و شاعری کو ہو، خاص طور پر ندوی احباب میں اور رئیس الشاکرین ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایسی کوئی مجلس ہو اور وہ موجود ہو تو یقیناً وہ میر محفل بنیں گے اور ان سے بھی ضرور سنا جائے گا. یہ ایک امتیاز تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبان دے دی تھی کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے تو پہلے سے چن لیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. اب جو مدیح نبوی میں مشغول ہے اور نعت گوئی میں مشغول ہے اور ہر وقت نبی کا سراپا اس کی نگاہوں میں ہے اور نبی کی سیرت میں وہ گم ہے اور نبی کی تعریف اور مداحی میں لگا ہوا ہے، تو اس وقت اس کا تو حال یہ ہے کہ نہ صرف یہ وہ صلاۃ و سلام کی فضا میں ہے اور اس کے عطر سے معطر ہے، وہ جس محفل میں چلا جائے وہاں تو صلی علی محمد صلی علی محمد کے تو نعرے گونجتے ہیں. وہ اکیلا ہی صلاۃ و سلام کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ کتنوں کو، کبھی سینکڑوں کو، کبھی ہزاروں کو درود میں مشغول کر دیتا ہے. اور ایک درود پر اگر 10 رحمتیں اللہ کی اترتی ہیں تو ایسے جو تلاميذ الرحمن شعراء ہیں ان پر تو لاکھوں لاکھ رحمتیں اللہ کی گزرتی ہیں. جب بھی وہ کبھی مدح نبوی کے اشعار لوگوں کو سناتے اور یا خود اپنے اندر گنگناتے تو اس طرح ان کے اندر صلاۃ اور سلام کے زمزمے اکٹھا ہو جاتے اور حضرت داؤد کے نغمے گویا ملکوتی آواز میں بلند ہونے لگتے. یہ بڑی مبارک خصوصیت تھی اور میرے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا پوری ندوی اپنائیت کے ساتھ. برادران ندوہ میں وہ یقیناً ہمارے برادر اکبر تھے، مجھ سے سینئر تھے اور بہت سینئر تھے، لیکن ان کے جو اخلاق تھے، جو ان کی تواضع تھی، جو ان کا ادب تھا، جو ان کی تہذیب تھی، جو ان کی محبت تھی، اس کا حال یہ تھا کہ اس فقیرانہ خانقاہ میں کوئی سال نہیں گزرتا تھا کہ وہ چند احباب کے ساتھ تشریف نہ لاتے ہوں، میری بات سنتے، بیان سنتے، اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر میری طبیعت پھڑکتی اور میں ان سے درخواست کرتا کہ کچھ تو سنانا ہے، بغیر سنائے نہیں جانے دینا ہے. اور پھر وہ سناتے اور محفل جمتی اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرف جسمانی وضاقتہ بھی خوب سے خوب عطا فرمائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ زبان بھی بہت ہی بلند و بالا نصیب فرمائی تھی، بہت اعلیٰ زبان ان کو ملی تھی. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ ان کی شاعری کا ایسا غماز تھا کہ نہ صرف یہ کہ کوئی قوال یا گویہ شعر پڑھ دے تو اس کو سن کر لوگ صرف آواز پر اشش کریں، بلکہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے تو اس کا تو ایسا حال ہوتا ہے کہ اس کی رگ رگ میں شعر داخل ہو جاتا ہے اور سنانے میں اس کی ہر ادا شاعری کرتی ہے. یہ خصوصیت بھی رئیس الشاکری صاحب کو حاصل تھی. تو اس اعتبار سے میری محفلیں بھی سونی ہو گئیں اور میری ان کی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اور یہاں پر رمضان المبارک میں جو ملاقاتیں ہوتی تھیں ان ملاقاتوں میں واقعہ یہ ہے کہ بس نعت نبوی کا رنگ غالب ہوتا تھا، اسی کا آہنگ سنا جاتا تھا. محفل بڑی مبارک ہوتی تھی، بڑی نورانی ہوتی تھی. اب تو ان کی یادیں رہیں گی اور بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں جو ندوے کے نمائندہ ہوں، جو چلتا پھرتا ندوہ ہوں، جو ندوے کا مجسمہ ہوں، بہت کم ہیں. خال نظر آتے ہیں. ان میں ایک رئیس الشاکری تھے جو رخصت ہو گئے. میں نے بتایا کہ وہ صرف ندوی نہیں تھے، وہ ندوے کا ادب تھے، وہ ندوے کی تہذیب تھے، وہ ندوے کے اخلاق، وہ ندوے کی شاعری، وہ ندوے کی زبان، وہ ندوے کا سلیقہ. یہ کچھ خصوصیات ہیں جو ندوے کی شناخت رکھتے ہیں اور اس کے عناصر سے واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ندویت کسے کہتے ہیں. آج تو ندویت بہت چوٹ کھائی ہوئی ہے اور ندویت کبھی دیوبندیت کے زخم سے زخمی ہے اور کبھی اور کسی اور طرح کی
اس کے بدن پر چوٹ ہے یا روح پر کوئی چوٹ لگی ہے یا ذہن متاثر ہے، تو اب تو تلاش کیجئے کہ شبلی کے شاگرد کہیں ملیں اور کہیں سید سلیمان کے ادب میں بات کرنے والے ملیں، اور پھر ابو الحسن علی ندوی کی جو زبان تھی جس کو طنطاوی نے کہا کہ نثر میں شاعری کرتے ہیں، جب الطریق الی المدینہ یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو نعت گوئی کی گئی، جو آپ کی مداحی کی گئی، اور عجم کے لوگوں نے بارگاہ نبوت میں جو کچھ پھول نچھاور کیے، جب مولانا نے عربی زبان میں ان شاعروں کی شاعری کو منتقل کیا اور الطریق الی المدینہ کے نام سے اس کی اشاعت ہوئی، اور ڈاکٹر طنطاوی صاحب سے اس پر مقدمہ لکھنے کی مولانا نے درخواست کی، تو طنطاوی صاحب نے جو شام کے زبردست ادبا میں تھے، جب اس پر مقدمہ لکھا تو اس میں لکھا کہ ابو الحسن ندوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ تو نثر میں شاعری کرتے ہیں، آپ کی جو نثر ہے وہ شعر ہی نہیں، شعر سے بھی بہتر ہے، اپنے جذبات کا بڑا زبردست اظہار کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جو قلم دیا تھا، جو دماغ دیا تھا، جو زبان دی تھی، وہ اصل حقیقی ندویت کی اتنی زبردست ترجمان تھی، دعوت کی بھی اور زبان کی بھی اور فکر کی بھی، کہ اس کے وارث اگر ہو سکے تھے تو مولانا محمد الحسنی مرحوم، اور ان کے علاوہ تو مجھے کہیں پر بھی کوئی ان کا وارث ادب وارث زبان نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال لوگ رخصت ہو رہے ہیں، موت کی جھڑی لگی ہے، اور چل چلاؤ کا ایسا وقت ہے کہ کوئی دن نہیں گزرتا، ہر صبح اپنے ساتھ کچھ موتوں کا پیغام لے کر آتی ہے۔ پہلے لوگ منتظر رہتے تھے کہ کہیں سے حیات کا پیغام آئے گا، وہاں بچہ ہوا، وہاں بچی ہوئی، خوشیوں کے پیغام ہوں گے، عقیقے کے تذکرے ہوں گے، اچھے ناموں کا انتخاب ہوگا۔ لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ انسان ہیں جو شمشان گھاٹ کے لیے بے چین ہیں، ایک طرف وہ اللہ کے مومن بندے ہیں جن کے لیے قبرستان کی جگہ تنگ پڑتی چلی جا رہی ہیں، ڈاکٹری کے پیشے سے پریشان ہو گئے۔ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے بھی ہیں کہ جو ڈاکٹری چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کو تڑپتے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ وہ مدد نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان کو آکسیجن نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے سامنے وہ دم توڑ رہے ہیں اور وہ بے بس، وہ خود بے بس۔ اس کے بعد پھر یہ خبر ہے کہ جو ڈاکٹر مدد کرنے کے لیے تھا اس کی خبر آ گئی کہ وہ بھی رخصت ہو گیا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکا، اس کو بھی آکسیجن نہیں ملی، اس کی بھی سانسیں اکھڑ گئیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے ہندوستان کی ایسی غم کی تصویر بنا دی ہے، اور پوری دنیا اس وقت ہندوستان پر ترس کھا رہی ہے، لوگ ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس ہندوستان کے وزیر اعظم نے بڑے بول بولے، خدا نے اسے نیچا دکھا دیا۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے بڑی ترم خانیاں کی، کبھی ٹرمپ کا دوست بن گیا، کبھی امریکہ جا کر اس نے ایک جلسہ کر کے اپنی بڑائی کا مظاہرہ کیا، کبھی اس کو یہاں بلا کر اس نے یہ دکھایا کہ امریکہ اس کی گود میں ہے، اور اس کے بعد ہر دن کوئی نہ کوئی نیا شعبدہ جاری کرتا رہا۔ لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے ذلت طے ہے۔ بنگال میں اس کی جو ذلت ہوئی ہے، اور ایک عورت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، اس کو چڑھاتا رہا، ذلیل کرتا رہا، لیکن اللہ جسے عزت دیتا ہے، دنیا کی دیتا ہے تو دنیا کی ملتی ہے، جس کو عقبہ کی دینا چاہتا ہے اس کو عقبہ کی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ساری ایک طرف ایسی علامتیں ہیں جن سے معلوم ہوا کہ وقت کے فرعون کا سر نیچا ہونا ہے، اور شاید کوئی کلیم اٹھے گا اور حضرت موسیٰ کی طرح فرعون کو اب جا کر مخاطب کرے گا، اور اس کے بعد حجت تمام ہو جائے گی، تاکہ جب حجت تمام ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایک نیا دور آئے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تو اللہ کی یاد میں لگے رہیں اور اللہ کی توحید کو یاد رکھیں، اور ان کے درمیان سے جو رخصت ہوتے جا رہے ہیں ان کے بدل کی فکر کریں، اپنے ہی کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں، ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میدان عمل میں آئے۔ اور حضرت موسیٰ نے جیسے درخواست کی تھی کہ ہارون کو میرا مددگار بنا دیجئے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ میاں سے مددگار کی دعا کریں
کہ اللہ ہم کو بھی ایسے مددگار عطا کر دیجئے جو تعلیم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تربیت کے میدان میں معاون بن جائیں، اور سب مل کر اے اللہ تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں، تیری عبادت کریں، تیرے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ رئیس الشاکری صاحب کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور اے اللہ ان کو قبول فرما کہ وہ کہیں نہ کہیں حسان ابن ثابت کے ساتھ، عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھ، اور دربار نبوی کے شعراء کے ساتھ بیٹھ جائیں، جوتوں میں ان کو بھی اللہ جگہ عطا فرما دے، اور ان کے جذبات خیر کو اور ان کی نبی پاک کی مداحی کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ بس انہی دعاؤں کے ساتھ اور ان جذبات کے اظہار کے ساتھ میں اس تعزیتی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب